بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا، اور ان لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ جو لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں، ارتداد کو قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے دین سے اگر کوئی پھر جائے اور مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، اور مرتد ہی کی حالت میں وہ مر جائے کافر ہو کر، تو فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دخول فی النار ہیں، یعنی ہمیشہ دوزخ والے ہیں، یہ لوگ دوزخ ہی میں رہیں گے. لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان پر ثابت قدمی دکھائے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، حالات جیسے بھی آئے ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے. اسی کو بتایا کہ بے شمار لوگ ہجرت کیے،
مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، جو کہ بظاہر جہاد کے اندر بہت گرا معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر جان بھی تلف ہوتی ہے اور مال بھی ختم ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وقت بھی برباد ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کیے، تو ان کو اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ہے، اسی لیے یہ لوگ اللہ کی راہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دی، تو اللہ نے بھی ان کے لیے مہربانی کا مظاہرہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان پر بہت بخشنے والے ہیں اور بہت مہربان ہے۔ اگر ان سے کچھ کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت جس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے شراب اور خمار۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور قمار کے بارے میں، شراب اور جوے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہوا ہے من نفعہما، اس کے نفع سے، ان دونوں میں گناہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہے ان کے فائدے سے، ان کے نفع سے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ انہی سوالات میں سے ایک سلسلہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعض مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے ہیں اور سوالات کر کے جوابات مانگے، جیسے کہ کل آیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے سوالات کیے اور بتایا گیا کہ پورے قرآن کریم کے اندر 17 یا 16 مقام پر حضرات صحابہ کرام نے حضور سے استفتاء کیا، اور سورہ بقرہ کے اندر ہی 7 مواقع ایسے ہیں کہ ان سوالوں کا سلسلہ بیان فرمایا، ان میں سے ایک سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر شراب اور قمار جوے کو بیان فرمایا۔ یہ شراب اہل عرب کے لوگ اس شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، جس طریقے سے عرب کے اندر بے شمار رسوم جاہلیت تھی، بہت ساری بری عادتیں تھیں جہالت کی، اسی طریقے سے ایک رسم جاہلیت یہ بھی تھی شراب نوشی، شراب خوری، بہت زیادہ یہ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرات مفسرین اعظام نے اس آیت کی اتنی وضاحت کی کہ اگر کوئی انسان ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھنا چاہے تو وہ کتاب لکھ سکتا ہے، اتنی وضاحت اس آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت بہت تفسیر طلب ہے،
بہت وضاحت ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، لیکن بہت مختصراً میں اس آیت کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے عرب کے اندر بے شمار رسم جاہلیت تھی، بہت ساری بری بری عادتیں تھیں، انہی عادتوں میں سے ایک عادت شراب نوشی کی تھی، اور عرب کے لوگ شراب کے بغیر 5 منٹ رہ نہیں سکتے، ان کو شراب ہونا ہی ہونا، اتنی بری عادت تھی شراب کی۔ لیکن حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ برے ہوں، بری عادت بری خصلت رکھتے ہوں، وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی طبیعت کے خلاف بات کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہوئے طبیعت اور اس کے جو نفس ہے اس نفس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ طبیعتیں بہت ساروں کی خراب ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عقل کو کام میں لا کر ان طبیعت اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو چھوئے تک نہیں، شراب کے مٹکے کو ہاتھ میں لیے تک نہیں، اور زمانہ اسلام کے بعد بھی یہی حالت رہی۔ کب؟ اسلام سے پہلے۔ اسی طریقے سے کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور بعد میں تو کی ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی انہی میں رہا کرتے تھے، عرب میں ہی، لیکن خصلت اور عادت دیکھیے کہ سارے کے سارے لوگ شراب کے دل دادا، لیکن ان کی خصلت ان کی طبیعت دیکھیے کہ ہر موقع پر ان چیزوں سے ان کو گرا معلوم ہوتی اور ہر چیز کو یہ پرکھ لیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے، تو وہاں پر بھی دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے بہت عادی ہیں، اور جب اس چیز کے لوگوں کو بعض صحابہ نے عادی دیکھا کہ بہت عادت پڑی ہوئی ہے ان چیزوں کی لوگوں کو، اور اسی طریقے سے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ مسلمان پہنچے تھے، شروع اسلام کا زمانہ تھا، اس وقت تو شراب حرام اللہ نے نہیں کیا تھا، شروع زمانہ تھا اسلام کا، تو مسلمان بھی پیتے تھے، تو مسلمان بھی شراب پیتے تھے شروع زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان بھی پیتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ بہت زیادہ عادت تھی۔ تو بہت سارے صحابہ کو اس کے نقصان دہ چیز بہت زیادہ ان کے دلوں کو پریشان کیا کرتی تھی یہ چیزیں، اور اس کا فساد جو ہے بعض صحابہ کو بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض صحابہ نے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شراب ہے اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر فساد اور بگاڑ بہت زیادہ ہے، اسی لیے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کیجئے تاکہ مسلمان اس سے بچ جائے، رک جائے، مسلمان اس بری چیز کے جو لت لگ کر ہیں اس کو دور کر دیں، آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔
وضاحت کریں۔ تو اسی وقت یہ قرآن کریم کی آیت اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ پیغمبر آپ سے شراب اور قمار کے بارے میں، جوئے کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے جو انداز اپنایا ہے کسی چیز کی عادت کو ختم کرنے کے لیے، بہت اہم طریقہ اللہ نے اپنایا ہے کہ ایک چیز کسی کو بالکل عادت ہے، اور کسی چیز کی عادت جب کسی کو لگ جائے، اس عادت کو یکایک یک بار دور کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جلدی کوئی چیز اگر کسی کی عادت بن جائے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اور شراب کی اتنے عادی یہ لوگ تھے، اتنے عادی یہ لوگ تھے کہ کسی دن رہ نہیں سکتے شراب پیے بغیر۔ تو اللہ نے جو انداز اپنایا اس شراب کو ان سے دور کرنے کے لیے، وہ بہت بہترین انداز اپنایا۔ اللہ نے شروع میں جو شراب کی قباحت بیان کی، یہ نہیں کہا کہ تم پر آج سے شراب حرام ہے، بلکہ اللہ نے شراب کی کچھ برائی اور شراب کی کچھ قباحتیں شروع میں بیان کی کہ دیکھو، شراب اور قمار اگرچہ تم اچھا سمجھتے ہو، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو نقصان دہ چیز ہے وہ فائدہ مند ہونے سے زیادہ نقصان مند ہے۔ یہ پیرایا حضور اللہ نے اپنایا۔ پہلے اس کی قباحت بیان کی، برائی بیان کی، فساد بیان کیا کہ اس کے اندر یہ فساد ہے۔ اور یہ بہت زبردست قسم کا اللہ نے اپنایا انداز، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کے جب عادی ہو جائے، اس عادت کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا بہت زیادہ دشوار کام ہے۔ بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو ماں کا دودھ پینا عادت بن چکا ہے، اور اس عادت کو چھڑانے کے لیے ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ماں ہی کیا، گھر کے اور بھی افراد پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لت جلدی ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جس طریقے سے بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا دشوار ہے، اس سے کہیں زیادہ شراب کی عادت چھڑانا مشکل ہے۔ حضرات علماء کرام نے یہ فرمایا، فطام العادتی۔ تو اسی چیز کو اللہ نے سامنے رکھ کر یہ انداز اپنایا کہ پہلے شراب اور قمار کی قباحت بیان کی اور کہا کہ اس کے اندر نفع سے زیادہ نقصان زیادہ ہے۔ اس کے اندر نقصان کیا ہے، اور اسی طریقے سے نفع کیا ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا وضاحت کرتے ہوئے کہ اس کے اندر نفع بہت کم، نقصان بہت زیادہ۔ دینی بھی نقصان، دنیاوی بھی نقصان، مالی بھی نقصان، اور اخروی بھی نقصان۔ دنیاوی نقصان اور دینی نقصان۔ پہلے دینی نقصان کو سمجھیے کہ جب کوئی انسان شراب کے عادی ہو جائے تو شراب کی عادت لگنے کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور شراب کے جو عادی ہیں
وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کریم کی بھی تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عادت ہونے کی وجہ سے ان کے عقل میں فطور آتا ہے۔ جیسے کہ شروع زمانے ہی میں جب مسلمان شراب پیتے تھے تو شراب پینے کے بعد جیسے ہی نماز کو جاتے، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یہ آیت اللہ نے اتارنے کے بعد کچھ لوگ تو اس کی قباحت اور اس کی برائی سنتے ہی چھوڑ دیے کہ اللہ نے اس کے اندر مشورہ دیا، اللہ کا مشورہ قبول کرنا چاہیے، بہت سارے صحابہ چھوڑ دیے، لیکن بہت سارے صحابہ پیتے رہتے تھے، اس لیے کہ یکایک اس کے اندر حرام کو بیان نہیں کیا اللہ نے، بلکہ برائی بیان کیا اور مشورہ دیا کہ دیکھو اس کے اندر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ ایک مشورہ ہوا، تو بہت سارے صحابہ کیا کیے، مشورے کو قبول کی، چھوڑ دیے اور بہت سارے پیتے رہے۔ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے چند دوستوں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد یہ شراب کا سلسلہ بھی چلا، شراب بھی پلائے انہوں نے، اس لیے کہ حرام تو اس وقت نہیں ہے، مشورہ اللہ کا ہے لیکن حرام نہیں قرار دیا تھا، اس لیے اپنی دعوت میں انہوں نے شراب کا بھی انتظام رکھا۔ تو کچھ صحابہ پیے، کچھ صحابہ نہیں پیے، لیکن جنہوں نے پیا وہ جب نماز کو گئے، یکایک فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت آ گئے۔ اب مغرب کے وقت میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک کو امام بنایا گیا، تو جن کو امام بنایا گیا تھا وہ بھی شراب پی کر تھے یکایک، لیکن نماز کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا تو کھڑا ہو گئے نماز کے لیے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم کی سورۃ الکافرون کی تلاوت کی۔ قرآن کریم کی ایک سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، تو امام نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے گڑبڑی کر دی، جہاں پر کچھ کہنا تھا وہاں پر کچھ کہہ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پی کر فوراً نماز کے اندر گئے تھے، اور جو نہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے، وہاں پر کچھ اور پڑھ دیے، یعنی اس طرح انہوں نے پڑھ دیا کہ ایسا مضمون بن گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس طرح کچھ مضمون بن گیا۔ تو فوراً اللہ رب العزت نے کیا کیا، دوسری آیت اتاری سورہ نساء کی۔ پہلی آیت شراب کے بارے میں یہ آیت ہے، دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے وقت میں شراب کے قریب مت جاؤ، کہ شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو نماز کو مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز سے پہلے اجازت ہے، جیسے نماز کا وقت آ جائے اب نماز کے ٹائم میں شراب نہیں پی سکتے۔ یہ آیت دوسری ہے کہ نماز سے پہلے اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن جیسے نماز کا وقت آ جائے اب ایسے وقت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی۔ تو اس کے اندر نماز کے قریب میں جاتے وقت شراب نہیں پینا ہے، یہ حکم بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت سورہ مائدہ کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اب سے تمہارے لیے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام شیطان کا عمل ہے، یہ ناپاک کام ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ تیسری اور چوتھی آیت ہے. پھر آگے اگلی آیت ہے چوتھی، انما یرید الشیطان. تو یہ 4 آیتیں ہیں شراب کے بارے میں. پہلی آیت میں اللہ نے مشورہ دیا، دوسری آیت میں نماز کے قریب جانے کے وقت شراب کو منع فرمایا، تیسری اور چوتھی آیت میں بالکل اللہ رب العزت نے شراب کے پینے کو منع کیا اور کہا کہ یہ حرام کام ہے اور یہ شیطانی کام ہے. یہ انداز اللہ رب العزت نے اپنایا ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا اللہ نے یہ انداز اپنایا. اگر یکایک صحابہ سے کہتے کہ شراب چھوڑ دو تو تکلیف پہنچتی. اللہ نے انسان کے جذبے کو خیال رکھ کے، انسانی جذبات کو اللہ رب العزت کبھی بھی خیال رکھتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ جب انسان کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کے نفس اور اس انسان کی قدرت کے بقدر ہی حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہ قدرت کچھ اور ہے اور حکم کچھ اور دیا جا رہا ہے. کبھی بھی انسان کے وسعت سے باہر کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا. تو یہ 4 آیتیں ہیں جو شراب کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو اس کے اندر دنیاوی نقصان یہ ہے کہ نماز بھی خراب ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی جو سب سے اہم چیز عقل ہے، انسان کے پاس جو عقل ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر انسان کا عقل ہی خراب ہو جائے تو اس کے لیے ہر برے کام کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں یہ بات؟ اگر انسان کا عقل ہی خراب ہو جائے تو اس کے لیے برے کام کرنے کے سارے راستے کھلے ہوئے. اور شراب سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عقل میں فتور آتا ہے، انسان کا عقل خراب ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شرابی شراب پی کر رہتا ہے تو اس کا عقل ٹھکانے نہیں، ایسی ایسی گندی حرکتیں کرتا ہے کہ بچہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ ایسا کرتا ہے. اور اس کے بعد شراب کا نشہ ختم ہونے کے بعد حضرات مفسرین اعظام اور بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شراب کی جو عادی ہیں، آج اگرچہ اس کے عقل میں فتور ہے شراب کی حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں، جیسے جیسے اس کی عادت بنتی جائے گی، اس کی عادت بنتی جائے گی، کل جا کر اس کا عقل بھی خراب ہو جائے گا. اس کی عقل کے اندر فتور آ جائے گا اور دیوانہ پن، پاگل پن آ جائے گا. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ جس کو شراب کی عادی ہے، جو شخص، وہ 40 سال کی عمر میں 60 سال کا بوڑھا دکھنے لگتا ہے. بڑے بڑے لندن کے اور امریکن ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ جو 40 سال کی عمر کو جیسے یہ پہنچتا ہے، اس کی عمر کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے بوڑھا، لیکن 70 سال 60 سال کا بوڑھا دکھتا ہے. اس کا چہرہ پورا بگڑا ہوا رہتا ہے. کیوں؟ شراب کے عادی ہونے کی وجہ سے. تو اس کے عقل میں فتور آتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عقل ہی کے اندر جب فتور ہے تو پھر وہ کیا عبادت کریں گے. تو دینی نقصان یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حکم جو کہ حرام ہے شراب پینا، اس کام کو کرتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملے گی. جسمانی بھی ہے، دینی بھی ہے، اور بدنی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، مالی بھی نقصان. جو شراب کے عادی ہیں وہ اپنے مال کو اس شراب کے پیچھے ختم کر دیتے ہیں.
اگر شرابی کے پاس پیسے نہ ہو تو ان کو ایک دن رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دن گزارنا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ شراب کے عادی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ چوری اور ڈکیتی کسی بھی حالت سے پیسہ حاصل کرے گا اور شراب پیے گا۔ تو ایک تو شراب پی کر اپنا مال برباد کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیاوی اور دینی اور جسمانی اور مالی ہر طرح کے نقصانات ہیں، لیکن نفع کچھ نہیں۔ نفع تھوڑی دیر کے لیے عام لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر شراب پینے کے بعد چستی آ رہی ہے، یہ چستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف لوگوں میں مشہور ہے۔ ڈاکٹر حضرات نے فرمایا یہ چستی نہیں ہے اس کے اندر، کل جا کر جیسے ہی یہ اس کا نشہ ختم ہوگا اس کے اندر ہیجان پیدا ہوگا، اور ہیجان کے پیدا ہونے کی وجہ سے دل کمزور ہوتا ہے، اور دل کمزور ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ فوراً شراب پیا، ہو سکتا ہے کہ کب بھی اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل پھیل ہو جاتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا کہ بعض مرتبہ شرابی نے شراب پی اور اس کا فوراً ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے کہ ہیجان کی بیماری آتی ہے اس سے۔ بہت بہت نقصان دہ چیز ہے یہ شراب، تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے اندر نفع بہت کم ہے، نقصان زیادہ ہے، دنیاوی بھی، دینی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی، اور بہت زیادہ نقصان ہے۔ اسی لیے فرانس کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کسی علاقے میں شراب کی دکان کھل جائے تو وہ علاقہ اپنا پیسہ برباد، آدھا سے زیادہ پیسہ برباد شراب کے اندر برباد کر دیتی ہے۔ جہاں پر شراب کی دکان کھل جائے علاقے کے آدھے پیسے جو ہے شراب کے پیچھے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پینے کے عادی لوگ بے شمار ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں آدھا سے زیادہ اس کے پیچھے ختم۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا، انہوں نے ایک پختگی کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کہی کہ اگر کسی علاقے میں شراب کی دکانیں ہیں یا ملک کے اندر شراب کی دکانیں زیادہ ہیں، اگر شراب کی آدھی دکانیں بند ہو جائیں تو آدھے کے آدھے ہاسپٹل خود بخود بند ہو جائیں گے۔ شراب کی جب دکانیں نہیں رہیں گی، فیکٹریاں نہیں رہیں گی، تو بیمار کیوں پڑیں گے زیادہ آدمی؟ تو آدھے سے زیادہ ہاسپٹل اور ہسپتال بند ہونے لگیں گے، تو بہت زیادہ اس کے اندر نقصان ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، اور ان دونوں کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے اس کے فائدے سے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی دیکھیے، جب یہ حکم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملا، کیا جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، پہلے تو یہ حکم ہوا کہ اس کے اندر برائی ہے، قباحت ہے، صحابہ باز چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد نماز کے قریب جب جاؤ تو اس وقت منع فرمایا، اس وقت چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب شراب حرام ہے، تو شروع سے ہی ایسے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، جیسے ہی شراب کا حکم آیا عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی حرام قرار دے دیے اللہ نے شراب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو آج سے شراب حرام ہے اور آج سے کوئی بھی نہ پیو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کا جذبہ اتنا کہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جن کے پاس جو بھی برتن تھا شراب کا، سارے کے سارے برتنوں کو توڑ دیے، اور اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں شراب کا کوئی گلاس
لب تک پہنچا ہوا تھا، جیسے حکم سنا فوراً پھینک دیے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اور بتایا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں جو نہریں اور نالے تھے، ان نالوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طریقے سے سیلاب میں پانی بہہ رہا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح نالوں میں بہہ رہی تھی کہ جیسے کہ زبردست قسم کی بارش ہو اور موسلا دھار بارش ہو، اور وہ بارش کا پانی جیسے نالوں میں کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ شراب جو ہے نالوں میں بہہ رہی تھی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب بہت زمانے کے بعد بارش ہوئی تو بارش کے بعد جو پانی جاتا ہے نالوں میں، ایک زمانے تک اس شراب کا جو رنگ ہے وہ رنگ ان پانیوں میں بہہ رہا تھا۔ تو اس طرح سے صحابہ نے اپنا جذبہ دکھایا اور سب کے سب چھوڑ دیے۔ اور ایک صحابی کا تو اور بھی عجیب واقعہ کہ وہ صحابی ملک شام گئے تھے ایسے موقع پر، جب اعلان ہوا، حضور کے منادی نے جب شراب کا اعلان کر دیا کہ آج سے منع ہے، تو وہ صحابی موقع پر نہیں تھے، ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ملک شام جب گئے تو پیسے لے کر، رقم جمع کر کے، وہ سرمایہ لانے ہی والے تھے، شراب کی جو تجارت یہ کرتے تھے وہ لے کر ہی آ رہے تھے۔ راستے ہی میں ان کو خبر پہنچ گئی کہ آج سے اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ خبر انہوں نے سنی، سارا کا سارا سرمایہ جمع کر کے جو شراب کی بوتلیں لے کر آ رہے تھے، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر گئے اور وہیں پر سارا کا سارا سرمایہ رکھ کر حضور کی خدمت میں آ گئے، اور حضور سے آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں اس کا تاجر ہوں، میں ملک شام گیا ہوا تھا، رقم جمع کر کے، پیسہ جمع کر کے بے شمار شراب کی بوتلیں میں لے آیا تاکہ میں بزنس کروں، لیکن جب میں نے اللہ کا حکم سنا، آپ کا اعلان سنا، حضور میں نے اس تمام سرمایے کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ کے آ گیا، اب بتائیے مجھے کیا حکم ہے میرے لیے، اب میں کیا کروں؟ حضور نے کہا جیسا اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرو۔ گئے، ساری کی ساری شراب کی بوتلیں کو اپنے ہاتھوں سے توڑے اور سب کے سب بہا دیے، لاکھوں روپے کے بزنس کو انہوں نے منٹوں میں ختم کر کے چھوڑا اور اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ملک شام سے لے کر آ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، پورا رقم جمع کر کے آ رہے ہیں، اور منٹوں میں یہاں پر اللہ کے ایک حکم کے لیے قربان کر دیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، ایسے ہی نہیں۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جذبے کا تھوڑا سا ٹکڑا ہی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے، اور اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔